سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، بہت انرجی کے ساتھ اور مسلسل پوری مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کلام پڑھا، بہت ہی اچھا لگا، بہت انرجی، بہت زبردست جی۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں جی بالکل۔ اسامہ، آپ سے اسی بارے میں پوچھتے ہیں سر، علامہ صاحب نے اتنی جو بڑی باتیں کی اور بڑی بہت اوپنلی جس طریقے سے اور بہت ہی فیکچول جس طرح کی بات تھی، اس پہ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو اللہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، وہی والی بات کہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندے کے حقوق معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے حقوق بھی تو کم از کم پورے ہونا، اللہ اس پہ یکسر سے بالکل آنکھیں تو نہیں بند کر لے گا۔ اور کون کون سے حقوق ہیں جو ہم بحیثیت ایک انسان اور اس کی اتنی ہم پر عنایتیں ہیں، کیا اور حق ہے جو اس کا ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز اور بڑے جرأت مندانہ موقع پیش کیا ہے، تو اسی والے سے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، بڑا غلط العام ہو گیا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں جو بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جس کو اللہ کا خوف نہیں، بندوں کے حقوق کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تو درجہ بندی ہے، یہ کسی انسان نے نہیں کی، یہ اللہ پاک نے خود کی ہے، اور قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ کے حقوق سب سے پہلے ہیں، حقوق العباد اس کے بعد ہیں۔ اب حقوق اللہ جو ہیں، جو بات ہو چکی کہ اللہ کی ذات کی جو ہے پہچان ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کی پہچان ہونی چاہیے، اور اللہ کے حقوق کی بھی انسان کو پہچان ہونی چاہیے۔ اب جو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ بندہ جو ہے وہ ما خلقت الجن والانس لیعبدون الا لیعبدون، بندہ جو ہے عبدیت کے مقام پہ آئے،
یہ اس کی شان ہے مومن کی کہ اللہ کی عبودیت کے جب مقام پہ انسان آتا ہے, بندہ مومن جب اس مقام پہ آ جاتا ہے تو سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے, اللہ کہتا ہے میرے بندے بنو. اب بندہ کیا اللہ کا بنتا ہے, اللہ کی غلامی کرتا ہے. اللہ کی غلامی اور عبادات کیا ہیں؟ ایک عبادت قلبیہ ہیں, ایک عبادت لسانیہ ہیں, ایک عبادت بدنیہ ہیں, ایک عبادت مالیہ ہیں. عبادت قلبیہ کیا ہیں؟ کہ دل کے اندر صرف خوف ہو تو اللہ کا ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انسان کے دل میں پھر کسی کا خوف نہ ہو, اسے خوف ہو تو صرف اللہ کی ذات کا خوف ہو. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خلاف ساری ریاست خلاف ہو چکی, اپنے خلاف ہو چکے ہیں, آگ میں ڈال دیا گیا ہے. وہاں پہ کیا فرشتہ آگے کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آسمانوں سے جو ہے وہ فرشتے جو لے آتا ہوں بادلوں والے اور ہواؤں والے, تو اس آگ کو ہم ختم کر دیتے ہیں, اس کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں. وہاں پہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسوہ پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ کے راستے پر استقامت دکھاتا ہے, اللہ پہ اپنا توکل و یقین پختہ کر لیتا ہے, اس کے دل میں پھر اللہ یہ مادہ پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ فلا خوف علیہم, پھر اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق اللہ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے. سب سے پہلا جو حق ہے اللہ کا, دل میں انسان کی یہ چیزوں خوف رکھنا تو صرف اللہ کا رکھنا ہے, اور محبت رکھنی ہے تو صرف اللہ کی رکھنی ہے. دنیا کے اندر محبت اور بغض کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بیس کے اوپر, اللہ کی بنیاد, جو اللہ کے خلاف شرک کرتا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین نہیں رکھتا, اس کی الوہیت پہ, اس کی ربوبیت پہ, یہ ہیں محبت کے پیرامیٹرز اور نفرت کے پیرامیٹرز. کہ بغض ہو تو اللہ کی خاص اللہ کی وجہ سے, اگر محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے, یہ ہے بیسک. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت لسانیہ, زبان کے اوپر اگر شکر ہو تو اللہ کی ذات کا ہو. یہ نہ انعامات خداوندی اللہ کرے اور شکر ہم کسی اور کیا کریں. دیکھیں کمپنی کے اندر ہم جو کمپنی کا جو عربی کے اندر ترجمہ کرتے ہیں شرکہ بنتا ہے. شرکہ ہوتا ہے مختلف لوگوں کا مجموعہ. اب ایک بندہ کمپیٹیٹر اپنا برداشت نہیں کر سکتا انسان ہو کے, وہ تو اللہ خالق مالک رازق ہے, وہ کیسے برداشت کرتا ہے اپنے کمپیٹیٹر. اب اس کے مقابلے پہ ایک انسان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دے تو یہ ویسے ہی ایک ذی شعور انسان تو کر بھی نہیں سکتا. اور جو بندہ ایمان والا ہو اس سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کو تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لا کر کسی انسان کو, اللہ کی مخلوق کو لا کے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دے. اب زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے, اور جو بدنیہ عبادت بدنیہ, جب سر جھکانا ہے آپ نے تو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانا ہے, غیر اللہ کی چوکھٹ پہ سر کو نہیں جھکانا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے بات کی کہ یہ تمام وہ چیزیں جس کے اندر یہ پریریکوزٹ اور بہت ضروری ہیں ان تین چیزوں کرنا. علامہ صاحب آپ اس چیز کے اوپر کیونکہ ہم بریک لیں گے, آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, تو جو اوورآل گفتگو نبی ان سے سم اپ علامہ صاحب سے کرا لیتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم بحیثیت انسان اپنا یہ فرض ادا کریں کہ اللہ کے حقوق ہم ادا کر سکیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک حق ہم یہاں پہ اگر بیان کر لینا, ابھی بھائی نے خوف کی بات کی, یہ بھی حق ہے, لیکن توحید پہلا اللہ کا حق ہے, اور اسی کو بیان کر دے اگر ہم اس مختصر سے وقت میں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج رات بارش ہوئی, حدیث صحیح ہے, امت کا اجماع ہے, آج رات بارش ہوئی, بعض لوگ کافر ہو گئے, بعض لوگ مومن ہو گئے. ایک بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہو گئے, بعض لوگ مومن ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے, اور جنہوں نے یہ کہا اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ پکے مومن ہو گئے. آپ بتائیے ہم تو اہم پرستی میں کہاں پہ مبتلا ہیں؟ بلی رستہ کاٹ گئی ہے, کالی بلی بیچاری اپنے کام کو جا رہی ہے, وہ رستہ کاٹ گئی ہے, اس نے سفر ملتوی کر دیا. یہ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ نا, میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں, قرآن اور سنت سے اور حدیثوں سے اس طرح دور ہے. پہلے صبح آپ جائیں نا کسی دکاندار کے پاس, اس کو یار یہ مجھے ادھار دے دو, وہ کہے گا یار پہلا گاہ کے بونی نہیں ہونی پورا دن. اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے بھائی کو ادھار دے گا 2 دفعہ دیتا ہے تو پورے کا پورا انفاق لکھ دیا جاتا ہے. نبی کریم کہتے ہیں ادھار دو, قرضہ دو. ہمارا مسلمان کہتا ہے میں نے قرضہ دیا تو سارا دن سیل نہیں ہونی. آپ دوسری بات یہ سنیں, ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے آپ کیا کہیں مفکر بیٹھے ہوئے ہیں, کلونجی میں شفا ہے, نبی کریم نے کہا موت کے علاوہ, یہ کالم لکھتے ہیں کہ کلونجی کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. شہد میں نبی کریم نے کہا شفا ہے, شہد کھانے سے جی شوگر بڑھ جاتی ہے. خوشبو نبی کریم کی سنت ہے نا کہ خوشبو لگاؤ, یہ پتہ کیا مشہور کریں گے, خوشبو لگانے سے جی جن آ جاتے ہیں. زیتون کا تیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استعمال کرو, یہ کہتے ہیں جی ان میں گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. ہر کام میں رسول اللہ کی مخالفت. اچھا یہاں تک کہ جیلی احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کیے ہوئے ہیں. نبی کریم نے کہا مسلمان کو چاہیے اپنے صحن کی صفائی کرے. انہوں نے من گڑت نعوذ باللہ حدیث بنا لیا جو
شام کے ٹائم صحن کو صاف کرے گا اس کا رزق سمیٹ دیا جائے گا. یعنی ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, اللہ کی مخالفت. رب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمارا یہ نظریہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, جو خالق ہے نا وہ مخلوق میں نہیں ہے, خالق مخلوق سے جدا ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے, یہ اللہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, یہ اللہ کا وقار ہے. وما قدر اللہ حق کا قدری, ہم نے اللہ کی یہ قدر کی ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی آئیڈینٹی کو مشکوک, اللہ تعالیٰ کی, ہمارے معاشرے میں یہ کلیہ پایا جاتا ہے, شاید آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ, یہ اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, میں رب اپنے عرش پہ متمکن ہوں جیسے میری شان کو لائق ہے. اگر یہ آپ مختصر سا خاکہ ذہن میں لائیں نا, آپ حیران رہ جائیں اس آیت کی تفسیر کے اندر. آپ بتائیں کہ یہاں سے سورج کتنے فاصلے کے اوپر ہے اور سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے؟ 12 لاکھ زمینیں اور سورج میں آ جائیں. سورج سے بڑا ایک ستارہ انسانی آنکھ یعنی دوربین نے دیکھا ہے, اور ایک سیکنڈ میں آپ کو پتا روشنی 1,86,000 کلومیٹر طے کرتی ہے. اس فاصلے کو ناپنے کے لیے انہوں نے لائٹ ایئر ایجاد کیے کہ لائٹ کی 90 کروڑ سورج ہونا, انسانی آنکھ نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو اس کے اندر سما جائیں. اس ستارے کے اوپر پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں, ان کے اوپر آسمان ہے, 7 آسمان ہیں, اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات, اس کی کرسی ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں, کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان, یہ ستارے, یہ سورج ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو. اور کرسی سے عرش اتنا اوپر ہے کہ عرش کے بارے میں حدیث ہے کہ عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا. ہم نے اللہ کی کیا قدر کرنی ہے, ہمیں رب کا کیا پتا. اس عرش کے اوپر رب نے لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ کے لیے میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گی. اب ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں, پھر آنا جائے. آپ ابھی کہ سبحان اللہ, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے, کرسی کو کراس کرتے ہوئے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, اور ان کی آواز شہد کی مکھی جیسے ہوتی ہے, یا اللہ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں اللہ آپ کی تسبیح کو بیان کیا, سفارش کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں یہ اپنی باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا لا, میں ٹیسٹ لوں ایماندار ہے کہ نہیں. اس سے پوچھا, وہ بول نہیں تھی سکتی, اللہ کہاں ہے؟ اشارے سے اس نے اشارہ کیا آسمان پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. یعنی اللہ کی ایک جہت ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ علو کی جہت رکھتا ہے. ہم یہ کہہ دیں نہیں ہر چیز میں اللہ, ہر مخلوق میں اللہ, معاذ اللہ, ہر شے ہی اللہ ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے, یہ نظریہ باطل ہے. اور بعض لوگوں نے اس سے بھی اپوزٹ کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے, ہم بعض لوگ پڑھاتے ہیں ایک خاص کلچر ہے کہ ہر چیز میں تو ہے, ہر ظاہر میں, ہر باطن میں, ہر منظر میں, ہر پس منظر میں, معاذ اللہ. ہاں, لیکن اس سے یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں بندے کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں, تو اس میں کوئی تضاد ہے؟ یہ انسانی عقل کا تضاد ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں, نظر اللہ کی مخلوق ہے نا, آپ ذرا باہر نکلیں, 1 سیکنڈ کے دار میں اس سے میں لاکھوں کلومیٹر کراس کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. جبریل امین عرش کے پاس کھڑے تھے, یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا. اللہ نے کیا کہا, میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو نہ لگیں. جبریل کا پر نیچے آ گیا. اللہ کی مخلوقات میں سے اگر اتنے سفر کی صلاحیت رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے, یہ جو فاصلہ ہے, یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی, یہ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ فاصلے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے لیے یہ فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ انسان کے لیے. یہ انسان, اللہ نے جب اپنی جہت بیان کی ہے نا, اللہ نے کیا کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شاگردہ کے حیات سے زیادہ قریب ہوں. بندہ جب جہت بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے, اللہ تعالیٰ. اور یہ بات ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال بھی دور کر دیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا, آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا اللہ کے بارے میں سوال کرنے, وہ آپ کو کیا جواب دے گا اور اللہ کیا جواب دے گا؟ ذرا آپ نے موازنہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو انی قریب, میں قریب ہوں, بلکہ خود ہی جواب دیا میں قریب ہوں. اور آپ بندوں سے پوچھ لیں گے نا, وہ کہیں گے نہیں جی اللہ بڑا دور ہے, اللہ کو ایک ذریعہ, واسطہ, وسیلہ, سیڑھی, طریقہ, وزیر, بادشاہ کی مثالیں دے دے کے سمجھائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے انی قریب, میں قریب ہوں, میں تمہاری شاعر کے حیات سے بھی قریب ہوں. ایک دفعہ میرے دربار پہ آؤ تو صحیح, ایک مرتبہ. نبی کریم نے فرمایا کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے نا کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے بھر جائیں,
आके सिर्फ एक मरतबा कह देना अल्लाह मुझे माफ कर दे तो अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है और हमें ये हमें समझने की जरूरत है आज के अल्लाह रब्बुल बेहतरीन खुलासा, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत हो नहीं सकता था। बहुत अच्छी बहुत definition, जबरदस्त बहुत आपकी अच्छी गुफ्तगू definition। रही। आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और हमारी गुफ्तगू जनाब जारी रहेगी। ब्रेक पर जा रही हैं और ब्रेक से बस वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको कहेंगे न्यू टेलीविजन की पैगाम रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन, और इस सेगमेंट के अंदर एक कहानी, कोई ऐसा वाकया हम आपके सामने रखते हैं जिससे आप सबक हासिल कर सकें, जिसको आप अपनी अमली ज़िंदगी में अमल दरामद उस पर करें और ना सिर्फ खुद कामयाब हो बल्कि माशरे में दूसरे लोगों तक भी इस बात को पहुँचाकर एक बहुत ही सेहतमंद और कामयाब माशरा तश्कील देने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज जिस वाक़े की तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं और जो सुना रहे हैं वो वाक़या कुछ इस तरीके से है कि चंद नौजवान तालिब इल्म एक जगह बैठे हुए थे और ये बात कर रहे थे, ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता और कोई भी मौक़े मौजूद नहीं है। एक दूसरे से इस बात का गिला शिकवा कर रहे थे, अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे थे कि साथ ही बैठे और साथ करीब में ही मौजूद एक साहब उनकी तमाम बातें ये बहुत ही गौर से सुन रहे थे। जब ये बातें हो रही थी तो उन्होंने इजाज़त चाही कि अगर वो कुछ अल्फाज कह सके, तो जो नौजवान तालिब इल्म थे उन्होंने कहा कि जी जनाब बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप कहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जिन बातों का शिकवा और गिला कर रहे हैं, दर हकीकत वजह यह है कि आप उन मौक़ों को ढूंढते नहीं हैं जहां पर वो मौक़ों या वो जगहें जहां पर खाली पड़ी हुई हैं, आप उस तरफ जाते नहीं हैं। आप सिर्फ उसी तरफ जाते हैं जहां सब जा रहे हैं, जो जगहें पहले से पुर हैं, और आप उन्हीं जगहों के पुर होने के बाद अपने लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको या जो मौके आपको नहीं मिलते उसका आप गिला शिकवा करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि वो जगहें देखें जो खाली मौजूद हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देखें जो खाली हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कि अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें कि आप उस टॉप पोजीशन पर पहुंचें जो ज्यादातर जगहों पर खाली रहती हैं। चूंकि हम अपने अंदर आमियाना सी सोच पैदा करके रखते हैं, हम आमियाना सी कोशिश करते हैं और उसी रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहां सारे लोग जा रहे होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा काम करें, अगर आप चूहे पकड़ने वाला पिंजरा भी तैयार करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके दरवाजे पे आकर खटखटाएं। आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें। होता यह है कि बाजार में जो इस तरह की चीज मिल रही होती है, जिस तरह से सब लोग बना रहे हैं, आप भी बाजार में उसी तरह की चीज एक बनाकर ले आते हैं और नतीजा ये निकलता है कि आप शिकवा करते हैं कि आपकी चीज को किसी ने खरीदा नहीं। पॉइंट ये है बताने का, और जो पूरी इस बात से एक बात निकलती है और जो एक टिप या कामयाबी का जो हुनर या गुर इसमें से निकलता है, वो ये कि आप अपने अंदर एक ऐसी इनफरादियत पैदा करें जो कोई और अपने अंदर पैदा नहीं करता। आप उस रास्ते पर जाएं जहां पे कोई और नहीं जाता। आप वो अपॉर्चुनिटीज, उन मौक़ों को तलाश करें जहां पर वो जगहें खाली मौजूद हैं। अगर आप दूसरों ही की तकलीद करना शुरू कर देंगे, आप वही काम जिस तरीके से लोग कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से वो काम करना शुरू कर देंगे, तो ला मोहल्ला आप इस बात का शिकवा जरूर करेंगे कि मुझे कामयाबी नहीं मिली या मेरे लिए मौके मौजूद नहीं हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने मौक़ों को खुद पैदा कीजिए, अपनी दुनिया आप पैदा कीजिए और वो रास्ते, वो मौके, वो जगहों को तलाश कीजिए जो खाली हो, जहां अब तक कोई गया ना हो, जिस तरफ किसी और ने कोशिश ना की हो। यकीन कीजिए इस पर अमल अगर आप करेंगे तो एक कामयाबी आपकी जिंदगी में आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जब आप कामयाब होंगे तो फिर वही बात आती है कि इनफरादी तौर के ऊपर भी आप जब सोचते हैं तो फिर इनफरादी के साथ साथ इज्तिमाई सोच भी आपके अंदर आनी चाहिए। अपनी कामयाबी को आप माशरे की इज्तिमाई कामयाबी के साथ जोड़ेंगे तो आपकी कामयाबी मजीद मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने मौजू पर बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। आप मेरा साथ दें तो सब कुछ मुमकिन है, वरना ना मेरा आज है और ना मेरा कल। इनके आज और इनके कल का सहारा आप ही हैं, क्योंकि आपकी मदद से ही मुमकिन है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज।
तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए। अपने ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। अरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। वालिहाना जो तवाफ रोज़ाए अक़दस करें। वालिहाना जो तवाफ रोज़ाए अक़दस करें। बेमस्तो बे खुद वजद में आती हवाओं को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा। सदा उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। मस्जिद नबवी की सुबह और शाम को सलाम। बहुत खूब कुरैशी साहब, बहुत ज़बरदस्त कलाम। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, टाइम सहर हमारे तारीख कर पास दिया वैसे बहुत ही कुरैशी साहब बिल्कुल ने। कम रह गए। दस्तरखान जनाब हमारा सज चुका है। दुआ के चंद भी बढ़ेंगे, लेकिन हम अपने टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करते सम हैं। अप कर लेते हैं। अच्छा, ज़कात का जिक्र इसके अंदर वो एक सवाल था मेरे पास कि बात हो रही है हकूकुल्लाह की, और हमारे माल का जो हिस्सा है वो अल्लाह का हक है, लेकिन वो सर्फ किस पे हो रहा है, इस्तेमाल किस पे हो रहा है, बंदों पर हो रहा है।
تو کتنا یہ خوبصورت پیغام کہ اللہ نے اپنے حقوق میں سے بھی اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں نہیں بھولا. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا بریک سے پہلے، اس میں جو آخری ایکٹ تھا نا وہ تھا حقوق مالیہ. اللہ کے جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اب کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اکبر. جو ذات خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق، جو رزق دے رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے قرض حسنا دو. اور قرض حسنا جب اللہ قبول فرماتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلا کے اپنے بندے سے قبول فرماتا ہے. کتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی فقیر کو، کسی گدھا گر کو جب آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ دے. آپ کو جو خوشی آپ کے بچے کے ہاتھ سے دلوا کے آتی ہے وہ اپنے دینے سے نہیں آتی. اب اللہ جو ہے اپنے بندے کو اپنا دیا رزق دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو دے اپنے ہاتھ سے. اللہ خود بھی دے سکتا ہے، اللہ خالق ہے پوری کائنات کا، رازق ہے، لیکن وہ اللہ ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ میں کتنا توکل کرتا ہے، کتنا یقین کرتا ہے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں اس آپ کے رزق کو جو بندہ اگلے کو دیتا ہے اسے میں 70 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہوں، تو انسان کے اندر کتنا کو توکل اللہ کے اوپر ہے، اللہ کا حق کتنا کو زیادہ انسان اللہ کے اوپر جتاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو 700 گنا بھی کئی دفعہ بڑھا کر انسان کو واپس لوٹاتا ہوں. اب انسان ہے جو اپنے مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ جو بخل ہے فرمایا جب قیامت کے دن انسان جائے گا، یہ جو دولت ہے جس کے اوپر انسان سانپ بن کر بیٹھا ہے یہ گلے کا توق بنا دی جائے گی. اچھا میں آپ کو ایک بات ذرا پوچھوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بڑی آج چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہیں اس چیز کے اندر، اگر حقوق اللہ سے بالکل ہی صرف نظر ہے اور حقوق العباد کیے چلا جا رہا ہے، تو کیا پھر وہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ رہ جائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بندہ اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتا وہ بندوں کے کئی دفعہ حقوق نہیں ادا کر پاتا. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے وہ تو انسان خوف کھاتا ہے نا اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے. اب ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، ایک قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو روکتی ہے برائیوں سے. ایک بندہ نماز جب نہیں پڑھ رہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقوق العباد پوری طرح ادا نہیں کر پاتا. اب جو بندوں کے معاملے کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو فوت ہوگی مدینے میں اور صوم و صلات کی پابند ہے، یعنی حقوق اللہ پورے ادا کر رہی ہے لیکن حقوق العباد ادا نہیں کر رہی. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک بندہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کر رہا. اس کے اندر اللہ کے رسول سے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو صوم و صلات کی پابند تھی، یہ تو بڑی نماز پڑھتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی، لیکن اس کے رشتہ دار و اقارب اس کی زبان سے تنگ تھے، اس کی زبان کے فتنے سے محفوظ نہیں تھے. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، یہ جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گی تو جہنم میں جائے گی، سیدھا آپ نے فرما دیا. اب ایک بندہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے، والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف فرما دوں گا لیکن شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسرا گناہ جو حقوق العباد میں، یعنی اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چارٹر دیا، منشور دیا ہے معراج کی رات میں، وہ کیا چارٹر تھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلا حق بیان کیا اللہ نے اپنا اور دوسرا حق بیان کیا حقوق العباد والدین کا. اب پہلا حق اللہ نے کہا کہ تم پہ لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب ایک بندہ سارے نیک اعمال کرتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ پرائمری چیز یہ ہے کہ اللہ کے کی ساتھ ذات کسی میں کو شریک نہیں کرے گا، پہلا وہ اور اس کے بعد باقی چیزیں نہ اس ساری کی الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. کلام لے لیتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاری انعام صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کوئی کلام ہمیں سنائیے گا. مائک قریشی صاحب. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس دیکھو یقین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، ہے رسول امین.
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ بہت اچھا کلام بہت خوبصورت قریشی صاحب ماشاءاللہ سے بڑی اچھی مٹھاس تھی آواز میں ایک اٹھان اور چیزیں ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بالکل جی وقت ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا ہے تو ہم لوگ اپنے موضوع کو جو ہے وہ اختتام کی جانب اسامہ بھائی اس چیز کو پورا کا پورا اگر ہم جسے کہتے ہیں کہ ان شارٹ جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ہے سمرائز اگر کر دیں اس موضوع کو اپنے تو کس طریقے سے آپ اسے سمرائز اور مغفرت کا اشرا بھی چل رہا ہے کون سی ہم دعا کر سکتے ہیں آخری 2 روزے ہمارے پاس رہ گئے ہیں پھر جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا ہوگا تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کیونکہ وہ رب تو بڑا مہربان رحمان اور رحیم ہے تو کیا کیا دعائیں بھی ہم بات دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں دونوں سوال اس کے ایک ہی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے حق اپنا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ عبد بن کے دکھا دے اور جو بندہ عبد ہوتا ہے بندہ جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے عبد کی سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی ہے وہ شکر گزاری ہے ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے اور اللہ سے ہی مغفرت طلب کرنی ہے اور یہ عقیدہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے رجوع سے کرنا ہے انابت اللہ کرنی ہے رمضان کا مقصد یہ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے ڈائریکٹ یعنی شکر گزاری اگر کرتے رہیں تو یہی اس کی بالکل ہٹک بھی گئے تو توبہ استغفار کی راہ کھلی ہے دروازہ کھلا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے نزا کے وقت تک جو ہے اس سے پہلے تک اللہ سے اگر رجوع توبہ کر لے اللہ معاف اور سمندر کی جا کے برابر گناہ لے اللہ کے نام تب بھی معاف فرما دے. اس کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو رحمان اور رحیم پکارا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے دسترخوان پہ یہ رزق ہے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اللہ نے جو نعمت دی ہے ہمیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے ہمارے دیکھنے والے بھی ہمارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا بار الہ یہ جو ہم نے رمضان المبارک میں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے. یا اللہ رمضان المبارک کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا کر لے کے جانا. یا اللہ ہمیں ان بد نصیب بندوں میں نہ شامل فرمانا جن کے خلاف رمضان گواہی دے گا. یا اللہ کریم جو ہم نے تیری رضا کی خاطر خالص تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر تیرے بندوں تک دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں ریاکاری کے جذبے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جو ہمارے بزرگ مائیں بہن رشتہ دار و اقارب فوت ہو چکے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے. یا اللہ تو ان کا برہم رکھ لے. یا اللہ ان کی جو سفید پوشی پہ حرف نہ آنے دینا. یا اللہ تیرے دیے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کر رہے ہیں زندگی میں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا. یا اللہ جو قرضدار ان کے قرضے اتار دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ والدین کے فرما بردار بنا دے. یا اللہ کریم قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اہل بیت اطہار صحابہ کرام بزرگان دین اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ اس ٹرانسمیشن کے لیے یا اللہ جس نے اپنی کاوش کی اس چینل کے مالکان نے اس یا اللہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اینکر حضرات نے علماء کرام نے قرآ کرام نے اور نعت خواں حضرات نے اور بیہائنڈ دا کیمرہ جتنے لوگ ہیں یا اللہ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں یا اللہ تو ان کی خاص نصرت اور مدد فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. یہ بہت ہی خوبصورت دعا کی جی اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے. موقع ہے اتنا پیارا مہینہ ہے ہمارے پاس دعاؤں کا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے تو جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں اپنے رب کے حضور جتنا آپ اس سے مانگ سکتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں میرے خیال سے آپ کو اتنا کر لینا چاہیے. اور ایسے میں جہاں پہ ہم رب سے تو رجوع کر رہے ہیں لیکن جو اس کے بندے زمین پر ہیں ان سے بھی رابطہ آپ نے اپنا رکھنا ہے وہ بھی نہیں آپ نے توڑنا. تو جس طرح جو آپ ایک میسج دیتے ہیں ہاں جی بالکل میں تو بار بار یہ میسج دیتا ہوں یہ کہ کاش کسی کے دل پہ اثر کر جائے اس چیز کے اندر کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنے دسترخوان میں ان کو ضرور یاد رکھیں جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر ہم سب کی آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اس موقع کے اوپر کہ گو کے حالات جس طریقے کے اس وقت ہیں خدا کے واسطے آپ اوائڈ کریں احتیاط کریں کیونکہ یہ جو وبا ہے اس وبا سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں. خود محفوظ رہیں گے تو دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں گے. اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب عزیز رشتہ دار ان سب لوگوں کو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس ایک چھوٹی سی خواہش کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور احتیاط کریں. مجھے اور نبیہ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.